اب آئیے خطابت کے لیے ہم بڑی دیر سے جو ہے وہ کئی شعراء کو ہم نے پیش کیا، لیکن جو ہمارا دستور اور ہماری تہذیب ہے کہ پہلے جشن کے حوالے سے جشن کے موضوع کی اہمیت، جشن کی افادیت اور جشن کی مقصدیت اور جشن کے بارے میں جس طریقے سے ایک ایسا خطیب جو وراثتاً ایک بہت بڑے علمی خاندان سے جو سلسلۃ الذہب ہے ہماری اسلامی دانشوری کا، اس کی ایک روشن ترین کڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذاکر اہل بیت بھی ہے اور شاعر اہل بیت بھی ہے، تو اس کی خدمت میں ہم چلنے کے لیے بس اسی حوالے سے سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا، اس دہر میں خدا کی قسم یا علی کے بعد نیر کوئی جواب نہیں یا حسین کا۔ آئیے میں بہت شکریہ، بہت شکریہ، مقطع سننے کے بعد آپ لوگوں نے زیادہ داد دی، اس کا اور شکریہ، نعرہ حیدری۔ تو آئیے میں ایک ایسی شخصیت کے پاس کہ جو عالم بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور ادیب بھی ہے اور مصنف بھی ہے اور ایک کردار بھی ہے، ایک روحانی شخصیت، جناب مولانا سید ندیم اصغر صاحب۔ یہ جو غالب نے یوں ہی نہیں ندیم کہا تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، یہاں ندیموں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ندیم بھائی، آپ والے ندیم بھائی بھی سنیے، آپ چیئرمین صاحب آپ بھی سنیے، تو وہ جو ندیم اور اس ندیم کے ندیم کا نام علی، یعنی جو ان کے دوست کا، ندیم کے معنی دوست بھی ہے، لیکن غالب ہی جو غالب کوئی لفظ رکھے تو ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ندیم اصغر صاحب سے تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا عباس میں اور پورے شعبان کی نیندوں کے حوالے سے وہ اپنا خطبہ فرمائیں، اور اس کے بعد میں جشن باضابطہ طور پہ شروع ہوگا۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ۔ صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں آج کے اس مبارک اور مسعود موقع پہ آپ کی کربلا معلیٰ میں حاضری کی آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سلسلہ جو ابو طالب کے گھر میں خوشیوں کا ہے اس کی مبارکباد اس خانوادے کی ایک ایک فرد کی خدمت میں، خصوصاً حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم تمام حاضرین کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں پروردگار یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں دعا کے لیے، میرے اللہ ان کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ان کی دعاؤں کو رد نہ کرنا۔ میرے پروردگار جن کے گھروں میں بھی کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بارگاہ باب الحوائج ہے، یہ دعا مسلسل کیجئے گا کہ پروردگار تجھے غازی عباس کی غیرتوں کا واسطہ، غازی عباس کی عظمتوں کا واسطہ حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ایک بقی 100 برس سے تاراج ہے، ہمارے لیے وہی غم بہت ہے۔
میرے پروردگار جلد از جلد بقی تعمیر ہو اور تمام روضہ مقدس کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس بہت جلدی، جتنی مختصر سی حدیث اتنی ہی مختصر گفتگو۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ بصیرتیں غازی میں اتری ہیں۔ معصوم کا کوئی جملہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ کانا من العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے۔ معصوم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عباس میں بصیرت پائی جاتی ہے، لیکن معصوم نے کہا کہ عباس بصیرتوں میں اترے۔ کیوں؟ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ گلاس میں پانی ہے تو آپ پانی کا کچھ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی مقدار میں ہے۔ ظرف ہم بڑھا دیں، ہم کہیں جگ میں پانی ہے تو ابھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنا پانی ہے۔ ہم کہیں بالٹی میں پانی ہے، ہم ظرف بڑھاتے جائیں تب بھی مظروف کی انسان کوئی ایک حد معین کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حوض میں پانی ہے تو بھی آپ ایک پانی کی مقدار، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظرف بڑھنے سے مظروف کی حدیں بڑھتی ہیں مگر سرحدیں تمام نہیں ہوتی۔ معصوم نے فرمایا کہ عباس، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان تمام ظرف کی آپ نے حد تو بتا دی۔ اب جب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ گلاس میں پانی، تب تک آپ حد معین کر رہے تھے، جگ میں پانی۔ لیکن اگر میں بات پلٹ کے کہوں جگ پانی میں، اب کوئی سننے والا اس پانی کی حد معین نہیں کر سکتا کہ پانی کتنا ہے۔ شاید امام نے اسی لیے یہ فرمایا کہ میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ عباس میں بصیرتیں ہیں تو شاید کوئی سمجھتا کہ اتنی بصیرت ہوگی جتنی اولیاء میں ہوتی ہے، انبیاء میں ہوتی ہے۔ لیکن مولا نے یہ فرمایا کہ عباس بصیرتوں میں اترے ہیں، یعنی معصوم نے بتا دیا جب عباس کی بصیرتوں کی حد ایک معصوم معین نہ کرے تو کسی غیر معصوم کو کیا حق ہے کہ وہ بصیرت عباس کا اندازہ لگائے۔ یا کان امن العباس، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں، یعنی حدود بصیرت عباس کو کوئی معین نہیں کر سکتا۔ پھر بھی کیا ہے بصیرت عباس؟ کیسے سمجھے انسان؟ کوئی تو طریقہ ہو کہ کچھ بصیرت عباس سمجھ میں آئے۔ صاحب بصیرت کسے کہتے ہیں؟ صاحب بصیرت اسے کہتے ہیں کہ جو نازک سے نازک حالات میں بھی اس کیفیت کا اندازہ لگا لے کہ اس وقت ہونا کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب بصیرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مشکل حالات میں بھی
راستہ صحیح معین کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس میری گفتگو اختتام پذیر ہے، مولانا نیئر صاحب بھی تشریف لا چکے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تشریف لا رہے ہیں مولانا۔ ایک جشن والی صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کتنی بصیرت ہے عباس میں، کیسا صاحب بصیرت ہے، آپ ذرا سوچیں۔ غازی بصیرت، صاحب بصیرت وہی تو ہے کہ جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی فیصلہ صحیح کرے، فیصلہ صحیح کرے۔ عزیزان ایمان، اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر معصوم کسی کے اوپر پورا بھروسہ کر رہا ہو، جس کربلا کا فیصلہ خدا نے لے کے حسین کو معین کیا وہاں کے کام کے لیے، اس حسین کو جس پہ بھروسہ ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ ذرا محسوس کریں، ایسے صاحب بصیرت کا نام ہے۔ اور اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے عباس۔ عزیزان ایمان، یہ ایک جملہ نہیں ہے۔ غازی کی عظمتوں کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ کائنات کا بڑے سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، مرجع وقت ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، ہر بادشاہ ہو، حاکم ہو، اگر شعور رکھتا ہے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ حسین اسے اپنا نوکر کہہ دے۔ پوری توجہ، ایک جملے میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ غازی کی عظمتوں کو پہچانے، ساری کائنات کی خواہش یہ ہے کہ حسین ہمیں اپنا نوکر کہہ دیں۔ اگر حسین اپنا نوکر مان لے تب بھی وہ افتخار کر رہا ہے۔ عباس اس ذات کا نام ہے کہ حسین کی آرزو یہ ہے کہ حسین کو عباس اپنا بھائی کہہ کے پکار دے۔ آپ ذرا محسوس کریں، ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ حسین ہمیں اپنا خادم مان لے۔ حسین کی خواہش یہ ہے کہ عباس مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکارے۔ آپ ذرا سوچیں، کیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں امام حسین نے یہ خواہش کی کہ غازی ہمیں اپنا بھائی کہہ دے۔ جس کے پاس حسن جیسا بھائی تھا اس کو یہ خواہش ہے کہ عباس ہمیں اپنا بھائی کہہ دے۔ میں نے جب بہت غور کیا تو صرف ایک منزل پہ پہنچا، اور اس کے لیے اس سرحد کو، اس منزل کو طے کرنا پڑے گا کہ جب سرکار سید الشہداء کی ولادت ہوئی اور پیغمبر اسلام کو جبریل امین نے خبر دی کہ یہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور آپ نے بی بی سیدہ کو خبر دی رونے کے بعد، تو جناب سیدہ نے سوال کیا تھا، بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ میں رہوں گی؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ ماں نے سوال تو یہ کیا کہ پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ پیغمبر اسلام نے جواب بھی دے دیا، رجال امتی یبکون علی رجال الحسین، میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے۔ لفظوں پہ غور کیا کیجئے، نبی نے کہا میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے۔ اب جسے نبی کی امت میں آنا ہے اسے حسین پہ رونا پڑے گا، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے میری امت کے مرد۔ لیکن عزیزان ایمان، بات یہی تک نہیں، اب جب سیدہ نے دیکھ لیا کہ نہ نبی ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو اب سیدہ کے دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک بیٹا چاہیے،
جو کربلا میں حسین کے کام آئے. سیدہ نے، یہ خاموش تاریخ ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ تاریخ ہر ایک بات لکھتی نہیں ہے، کچھ اشارے تاریخ دیتی ہے، کبھی خاموش تاریخ کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. جناب سیدہ نے اسی کیفیت کا اظہار علی سے کیا، یا علی مجھے ایک بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، اس کو جنگ کے جوہر آپ سکھائیے گا، اسے شجاعت آپ کی ورثے میں ملے، اسے تلوار چلانے کا سلیقہ آپ سکھائیے گا، اسے اتنا باروق بنا دیجئے گا کہ تلوار کی ضرورت بھی نہ پڑے. عزیزان ایمان، اور اب اس سیدہ کی خواہش کی تکمیل میں امیر کائنات نے جناب سیدہ کو محسن جیسا تحفہ عطا کیا، اور جناب سیدہ اپنے بطن مطہر میں جناب محسن کو پروان چڑھا رہی ہیں، یہ سوچ کے کہ ان سب کے لیے تو نبی بتا چکے ہیں میرا یہ بیٹا جوان ہوگا تو حسین کے کربلا میں کام آئے گا، لیکن حالات نے جناب محسن کو شہید کر دیا. اب سیدہ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کربلا میں حسین کے لیے کوئی ناصر دے سکیں، لہذا جاتے جاتے کہا یا علی میرے بعد شادی کر لیجئے گا. مگر علی کو پتا ہے کہ سیدہ نے شادی کے لیے کہا کیوں ہے، لہذا آواز دی بھیا عقیل مجھے ایک ایسے گھرانے کی بیٹی چاہیے کہ جو بہادر گھرانے سے ہو، تاکہ کربلا میں مجھے ایک بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یہی وجہ ہے کہ ام البنین کے کربلا میں 4 بیٹے شہید ہوئے، مگر فاطمہ نے صرف مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا، اس لیے کہ سارے بیٹے جناب محسن کا بدل نہیں ہے، مگر عباس جناب محسن کے بدل کا نام ہے. جناب عباس جناب محسن کے بدل کا نام ہے. اب چونکہ فاطمہ نے عباس کو بیٹا کہا تھا، لہذا حسین کی خواہش تھی جس کو میری ماں نے اپنا بیٹا کہا ہے وہ مجھے ایک بار اپنا بھائی کہہ دے. بس عزیزان ایمان، آپ کی آنکھیں نمناک ہیں. پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں ہمارے اس قلیل ذکر کو شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو مولا کے دربار میں بار بار حاضری کا شرف عطا فرما. میرے اللہ، اگر یہ ہماری زندگی کی آخری زیارت ہو تو اسے ہمارے نام عمل میں قائم رکھنا. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. صلوات.